میں تو یہ چاہتا تھا کہ آج اس دفعہ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں، کون کون جا رہے ہیں اس دفعہ جو جا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک تو آپ تو آئی صاحب نے اپنا آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ، تو جو جا رہے ہیں وہ تو زیادہ توجہ سے ان کو سننا چاہیے، اور جو آئندہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہر مومن ہی تمنا رکھتا ہے، ہر مومن کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں بار بار. تو اب میں کہاں سے شروع کروں؟ یہ بڑا لمبا موضوع ہے کہ حج کے فرائض، اس کے واجبات، اس کی سنتیں، مستحبات، اس کی میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جنایات، وہ بیان کی جائیں. حج کی 3 قسمیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران ہے. تو عموماً حج تمتع ہی ادا کیا جاتا ہے اور وہی آسان تر ہے. تو حج تمتع ہی کو مد نظر رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عموماً جو حج کیا جاتا ہے حج تمتع ہے، اور آپ نے بھی جانا ہے تو حج تمتع کرنا ہے. حج تمتع یہ ہے کہ آپ یہاں سے صرف عمرے کا ارادہ کریں گے. یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو کہیں حج کا نام نہ لیں. یہاں سے جاتے ہوئے جب آپ نے احرام باندھنا ہے تو حج کا نام نہیں لینا. جی، اگر حج کا نام لیا تو بڑی مشکل بن جائے گی. جی، صرف عمرے کا نام لینا ہے. جی، تو بس حج کا نام تک نہ لیا، بس عمرہ ہی کہا. پڑھ رہے تھے نا، اور یہ کہے کہ حج کا نام تک نہ لیا، عمرہ ہی کہا. جس نے بھی ہم سے پوچھا کہ نیت کدھر کی ہے، تو کہ اللہم انی ارید العمرہ تھا. یہ جب آپ نے احرام باندھنا ہے، چاہے آپ مانچسٹر یا لندن ایئرپورٹ سے احرام باندھیں یا جہاز میں باندھیں، تو بہرحال آپ نے کیا کہنا ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں؟ عمرہ. اللہم انی ارید العمرہ تھا فیسرھا لی وتقبلھا منی. یہ عربی میں تو ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ معنی اس کا یہ ہے کہ اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کر رہا ہوں، فیسرھا لی، اسے تم میرے لیے آسان کر، وتقبلھا منی، اور تو اس کو میری طرف سے قبول کر. اگر آپ نے حج کا نام لے لیا تو پھر جب تک آپ حج سے فارغ نہیں ہوتے آپ احرام نہیں کھول سکتے. جی، چاہے 2 ہفتے باقی ہو اور چاہے 3 ہفتے باقی ہوں، اگر حج کا نام لیا، حج کا احرام باندھا، تو پھر اس کو باندھے ہی رکھنا ہوگا جب تک کہ آپ حج سے فارغ نہیں ہو جاتے. جی، تو آپ نے عمرے کا ارادہ کرنا ہے، عمرہ شریف کا، کہ ہم نے پہلے جا کر عمرہ ہی ادا کرنا ہے. بس. ہاں، ایک صورت ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف پہلے جائیں، وہ لوگ کہ جن کا ارادہ ہی یہ ہے، جن کے سفر کی جو ہے نوعیت ہی اس قسم کی ہے کہ انہوں نے مکہ نہیں جانا، انہوں نے جدے اترنا ہے اور اتر کر سیدھا انہوں نے مدینہ شریف چلے جانا ہے. ظاہر ہے کہ ان کو تو پھر نہ حج کی اور نہ عمرے کی کسی بھی نیت کی ان کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جب مدینہ پاک سے حج کے لیے آئیں گے تو پھر وہاں سے وہ احرام باندھیں گے. اس سے پہلے تو احرام باندھنا ہی نہیں ہے ان کے لیے بڑا آسان معاملہ ہے. اور جو لوگ پہلے مدینہ شریف جاتے ہیں اور وہاں سے پھر حج کے قریباً پھر یہی ہوتا ہے کہ حج کو چند دن باقی رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تو پھر حج قران بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ یہ کہیں گے جب حج قران، وہ سب سے افضل حج ہے، اور یہ تحقیق ہے، اس پر اختلاف ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا وہ کون سا کیا تھا. باقی شواف حنابلہ اور جو دوسرے، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ حضور نے حج تمتع کیا تھا، مگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہی تحقیق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ حج قران تھا. حضور نے حج قران، وہ افضل سب سے حج ہے، تو وہ کر سکتے ہیں جو مدینہ پاک سے حج کے قریب آئیں گے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم انی ارید الحج والعمرہ، اے اللہ میں حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا ارادہ کر رہا ہوں. تو پھر ان کے 2 احرام
چادریں دو ہی ہوتی ہیں لیکن نیت میں حج اور عمرہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو وہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ حج کریں, وہ جا کے وہاں عمرہ کریں گے اور عمرہ کرنے کے بعد عمرہ تو ان کا ختم ہو گیا لیکن حج ان کا چل رہا ہے. وہ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حج کے ارکان ختم نہیں ہو جاتے. لیکن اگر سیدھا یہاں سے مکہ شریف جانا ہے, مدینہ شریف نہیں جانا, تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ حج تمتع کریں اور آپ پہلے عمرہ کا ارادہ کریں. اور طریقہ احرام باندھنے کا تو آسان ہے, آپ اس سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے اور اگر آپ کو تجربہ ہے تو آپ جانتے بھی ہوں گے کہ آپ وضو کر کے 2 نفل ادا. پہلے تو آپ اگر نہا سکے تو نہائیں, اگر نہا نہیں سکتے تو صرف وضو کر لیں اور آپ اپنی چادریں پہن لیں. اپنے کپڑے جو سلے ہوئے ہیں ان کو اتار کر آپ دو چادریں پہن لیں اور احرام کی 2 چادریں, اور پہننے کے بعد آپ 2 نفل ادا کریں. 2 نفل ادا کرنے کے بعد ابھی آپ کا احرام شروع نہیں ہوا, 2 نفل پڑھ لیے, آپ نے نیت بھی کر لی, اللہم انی ارید العمرہ پڑھ لیا, لیکن ابھی آپ کا عمرہ اور آپ کا احرام شروع نہیں ہوا. وہ کب شروع ہوگا؟ جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کو کہتے ہیں تلبیہ. یہ جب آپ نے کہہ لیا تو پھر آپ کا احرام شروع ہو گیا. یہ ایک نکتے کی بات ہے. آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے کپڑے پہن لیں لیکن لبیک نہ پڑھیں. آپ 2 نفل پڑھ لیں, آپ کپڑے پہن لیں لیکن آپ لبیک نہ کہیں. آپ جا کر جہاز میں بیٹھ گئے, جب اعلان ہو کہ میقات آنے والی ہے, جدہ قریب آ گیا ہے, تب آپ لبیک اللہم لبیک پڑھیں تو پھر آپ کا احرام شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے آپ پر حج کی پابندیاں کیا نام ہے, احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوئی. مثلا سر ڈھک جاتا ہے بسا اوقات, جی بند جوتی آپ کو اتارنا پڑتی ہے. یہ پابندیاں ابھی شروع نہیں ہوئی ہیں جب تک کہ آپ نے تلبیہ نہیں پڑھا. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ جہاز میں داخل ہونے سے پہلے کپڑے پہن لیں, اپنا احرام کی چادریں وہ پہن لیں, کیونکہ جہاز کے اندر پہننے کے لیے بڑی دقت ہے. جہاز کے اندر آپ کو کوئی خفیہ جگہ چاہیے, وہ ٹوائلٹ ہی ہو سکتی ہے وہاں کی, تو وہ اتنی تنگ ہوتی ہے کہ وہاں کپڑے چینج کرنا کپڑوں کو گندا کرنے کے مترادف ہوتا ہے. تو آپ جہاز پر سوار ہونے سے پہلے ہی اپنے کپڑے چینج کر لیں, اپنی چادریں پہن لیں اور تلبیہ بے شک نہ کہیں. تلبیہ جا کر آپ جدہ اترنے کے قریب جب کہ میقات آنے والا ہو تب کہیں. جی تو جب آپ نے تلبیہ کہا, لبیک اللہم لبیک کہا, ایک تو میں یہ بھی عرض کروں کہ لبیک کے تلفظ جو ہے وہ صحیح ادا کرنے چاہیے. بڑے عجیب و غریب لوگ تلفظ ادا کرتے لبیک, وہ ایسے جیسے پتہ نہیں کیا آواز آئی ہے. یہ عربی تلفظ جو یہ عربی الفاظ ہیں, زندگی میں ایک بار آپ نے کہنے ہیں تو کیا عجیب و غریب اور آپ لہجے ہوتے ہیں لوگوں کے. صحیح تلفظ لبیک, ہاں میرے ساتھ مل کر کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک میں حاضر ہوں, اللہم لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک میں حاضر ہوں, لا شریک لک لبیک مولا تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں. ان الحمد بے شک سب تعریفیں, والنعمت اور سب نعمتیں لکا تیرے لیے ہیں, یعنی تیری ہی عطا کرنا ہے. سب تعریفوں کا حقدار تو ہے اور سب نعمتیں تو عطا فرمانے والا ہے. والملک اور ساری بادشاہیاں تیری ہیں, لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں.
یہ تلبیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب احرام باندھنے والا عمرہ یا حج کا احرام باندھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے تو اس کے قرب و جوار والے سارے پتھر تلبیہ پڑھتے ہیں، سارے درخت تلبیہ پڑھتے ہیں، ہر شے تلبیہ پڑھتی ہے۔ ان پتھروں کو سن کر اگلے پتھر تلبیہ بولتے ہیں، ان کو سن کر اگلے پتھر بولتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ جہاں تک زمین ہے خدا کی ساری روئے زمین اس کے ساتھ تلبیہ پڑھو۔ اور تلبیہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ جب آپ نے احرام پہن لیا، آپ نے لبیک کہہ لیا، اب آپ احرام میں داخل ہو گئے، احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو گئی، اب آپ دیوانہ وار تلبیہ پڑھیں، دیوانہ وار، جیسے آپ پاگل ہو گئے ہیں اللہ کی محبت میں، اس طرح تلبیہ پڑھیں۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، اس کے بعد پھر آپ انٹرنیٹ کھول کر بیٹھ گئے اور گپے مارنا شروع کر دی اور دنیا داری میں پھر مصروف ہو گئے۔ نہیں، بس آپ نے تلبیہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت عطا فرما رہا ہے۔ آپ دنیا کے کسی خطے میں یہ عبادت نہیں کر سکتے، کوئی یہ ذکر نہیں کر سکتے۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ نے اسی موقع پر آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نوافل ساری دنیا میں پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت ساری دنیا میں کر سکتے ہیں، صدقہ و خیرات ساری دنیا میں کر سکتے ہیں، مگر تلبیہ والی عبادت یہی ادا ہو سکتی ہے۔ تو اس کو غنیمت جانو اور اس میں کوتاہی نہ کرو۔ یہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ احرام پہن کر دنیا داری کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ غیبتیں کر رہے ہیں۔ احرام پہن کر غیبتیں، احرام پہن کر لوگوں کی عیب جوئیاں، برائیاں اور لوگوں کا گوشت کھانا۔ جی اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ ایسے ہے جیسے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن ایسے حالات جب بن جائیں کہ احرام میں ہو انسان، اس وقت جو گناہ کرے گا تو وہ پھر گناہ بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ یہ ابھی آپ نے سنا وہ چھوٹے بچے نے کتنا پیارا وہ مختصر سا واز کیا ہے اور بڑا ہی ایمان فروز اور جامع، کہ اس میں کہا کہ جو آدمی حج کرتا ہے پیدل تو اس کو ہر نیکی پہ 700 نیکیاں دی جاتی ہیں اور ہر نیکی حرم کی نیکی ہوتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ حرم کی نیکی کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر۔ یعنی حرم کا علاقہ مکہ شریف اور اس کے آس پاس ایک مخصوص علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں حرم۔ وہ کہیں 4 میل تک ہے، کہیں 5 میل تک ہے، کہیں 10 میل تک ہے، یعنی کم و بیش وہ مکہ کے آس پاس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرم۔ اس کے اندر جو نیکی کی جائے ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ وہاں روزہ رکھو تو 1,00,000 روزے کے برابر ہے، وہاں 1 پاؤنڈ خرچ کرو تو 1,00,000 پاؤنڈ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اور وہاں اگر آپ 1 قرآن پاک ختم کریں وہاں جا کر، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ جب مکہ شریف جائیں تو ارادہ کر لیں کہ وہاں ہم نے 1 قرآن پاک ضرور ختم کرنا ہے۔ خاص کر جو حافظ لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ جی آپ حافظوں کو تو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ 1 قرآن پاک مکہ میں ختم کریں گے، 1 قرآن پاک مدینہ میں ختم۔ جی تو ایسا کرنا کیا مشکل ہے حافظوں کے لیے؟ لیکن عام لوگ بھی جو قرآن پاک روزانہ سپارہ 2 سپارہ پڑھ سکتے ہیں، اگر وہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے روزانہ 2 سپارے مکمل کرنے ہیں یا روزانہ 3 سپارے مکمل کرنے ہیں، جی تو حرم کے علاقہ میں آپ 1 قرآن پاک ختم کریں گے تو ایسے ہے جیسے آپ نے 1,00,000 قرآن پاک ختم کیا۔ تو اپنے آپ کو ان کاموں کے اندر مصروف رکھو، نہ کہ شاپنگ کے اندر اور دنیا داری کے اندر۔ جی تو وہ بہت بڑا۔ پھر میں ایک اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احرام باندھ کر سگریٹ نوشی کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ جی ویسے بھی سگریٹ پینا کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ایذاء المسلم فسوق وقتالہ کفر، حدیث پاک ہے کہ مسلمان کو ایذا دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر احرام پہن کر، جی کئی حاجیوں کو دیکھا ہم دیکھتے ہیں
کہ احرام پہنا اور ساتھ ہی میں چھوٹا شروع کر دیا جی. اور میں ان کو کہتا ہوں اللہ کے بندو یہاں تو خوشبو لگانا حرام کیا گیا ہے, تم نے بدبو شروع کر دی جی. وہ خوشبو بھی نہ لگاؤ, یہ گئے کہ بدبو لگانا شروع کر دو, یہ کیسی ہی بری بات ہے. تمہارا وہ تربیت کی باتیں بھی ساتھ میں آ جاتی ہے. تو جب آپ نے احرام باندھ لیا تو آپ پر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی. احرام پہننے کے بعد آپ اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتے, کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں پہن سکتے, بلکہ احرام والی چادر کو ہی آپ اپنے سر کے اوپر نہیں لے سکتے. آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, جسم کا کوئی بال نہیں کاٹ سکتے, آپ خوشبو نہیں لگا سکتے, آپ سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہن سکتے, اور آپ بند جوتی نہیں پہن سکتے. یہ ساری پابندیاں پھر شروع ہو جاتی ہیں. جب آپ نے لبیک اللہم لبیک پڑھ لیا تو یہ ساری پابندیاں شروع ہو گئی. یہ ناخن کاٹنے کے حوالے سے وہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کئی حاجیوں نے ایسے کیا کہ نائی کے پاس گئے احرام کھلوانے کے لیے کہ جی احرام کھول دیں, مطلب ہے وہ حجامت کریں گے تو احرام کھل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ ذرا یہ کینچی دینا, وہ کوئی نیل کٹر دینا جی. تو ابھی احرام کھلا نہیں اور پہلے ناخن وہاں بیٹھ کر کاٹنے شروع کر دیے جی. تو اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کے ناخن کاٹ لیے سارے ہاتھوں کے, تو پورا ایک بکرا لازم آ گیا, دم لازم آ جاتا ہے. ناخن نہیں کاٹ سکتے, یہ پابندیاں ہیں. بہرحال عورتیں سلا کپڑا بھی پہن سکتی ہیں, عورتیں بند جوتی بھی پہن سکتی ہیں, خوشبو بہرحال وہ بھی نہیں لگا سکتی, لیکن سلا کپڑا پہننے کے لیے کوئی پابندی نہیں, بند جوتی پہننے کے لیے کوئی پابندی نہیں. سر چھپانا تو وہ فرض ہے ہی, وہ تو ہر جگہ ہی فرض ہے, وہ تو احرام کے اندر بھی ان کا سر جو ہے وہ چھپا ہونا ہی فرض ہے. ہاں ایک اور بات چونکہ ٹائم تھوڑا ہے میرے ذہن میں آ رہی ہے, وہ میں عرض کروں کہ آپ جب داخل ہوں حرم شریف کے اندر, جب آپ جاتے ہیں, آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے, تو کئی لوگ جو ہے نا میرے جیسے جن کا تھوڑا سا جو ہے موٹاپا ہو گیا ہے جی, تو وہ جب چادر پہنتے ہیں تو عموماً ناف ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے. ناف کے نیچے والا حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اگر اس طرح سے احرام باندھا ہوا ہے تو گناہ ہے. ایک تو ویسے گناہ ہے, یعنی پوری طرح صحیح طرح احرام باندھنا چاہیے, مطلب ہے کہ یہاں ایسے احرام, یہ کوئی ویسے تو احرام کی میں آپ کو کوئی چادر ہے تو یہاں احرام باندھا ہونا چاہیے اس طرح جی. اور ناف جو ہے ناف ڈھکی ہونی چاہیے. اگر وہ نیچے سرکا ہوا ہے, یہاں گیا ہوا ہے جی, پیٹ بڑا ہونا وہ خود بخود ہی سامنے نکل آتا ہے, اور جو تہبند ہے وہ نیچے سرک جاتا ہے, یہ جگہ ننگی ہو جاتی ہے. ناف سے نیچے جگہ جو ہے یہ برہنہ ہو جاتی ہے. اس کا برہنہ ہونا ایک تو خود ہی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے جی. اور پھر اگر اس حالت میں طواف کیا گیا تو وہ طواف ادا ہی نہیں ہوا, وہ طواف ہوا ہی نہیں, نماز پڑھی نماز نہیں ہوئی. بیلٹ آپ باندھ سکتے ہیں, ایسا آپ کریں کہ آپ چادر باندھ کے اس کے اوپر بیلٹ کس لیں تاکہ وہ نیچے نہ جائے, یہ آپ کر سکتے ہیں. تو اگر یہ جگہ ننگی ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی اور طواف بھی نہیں ہوگا, الٹا دم بھی آئے گا جی. جو طواف فرض نہیں ہے واجب ہے, اگر وہ اس حالت میں کیا کہ زیر ناف جگہ نظر آ رہی ہے تو صدقہ لازم ہے, اور اگر طواف فرض ادا کیا اس حالت میں تو دم لازم ہے جی. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہاں ایک اور بات بھی احرام کے حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ دائیں کندھے کا ننگا رکھنا یہ آلویز آل دا ٹائم ضروری نہیں ہے, یہ صرف 7 چکروں کے دوران ضروری ہے بس جی. آپ اس طرح پہنتے ہیں جب آپ طواف شروع کریں گے, جب آپ نے طواف شروع کیا ہے تو ایسے کر لیں.
اور چادر کے دونوں پہلو جو ہیں وہ بائیں کندھے پر آ گئے. یہ کب کرنا ہے؟ جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، یعنی آپ حجر اسود کے سامنے گئے اور طواف شروع کرنے لگے تو اس وقت اپنے کندھے کو ننگا کر لیں. اس سے پہلے بے شک آپ دونوں کندھوں کو ڈھکے رکھیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو 7 چکر آپ نے اس طرح پورے کرنے ہیں کہ آپ کا دایاں کندھا ننگا ہو. اس کو کہتے ہیں استباع. استباع. اور یہ استباع اس طواف کے اندر سنت ہوتا ہے جس کے بعد صحیح کرنی ہو. جس کے بعد صحیح کرنی ہو اس کے اندر، جس کے بعد صحیح نہ کرنی ہو اس کے اندر استباع کوئی نہیں. رمل بھی نہیں. رمل ہوتا ہے کہ پہلے 3 چکروں کے اندر آپ اس طرح جو ہے کندھے ہلا ہلا کے اور سینہ آگے کر کے اس طرح آپ چلیں. اس کو کہتے ہیں رمل. پہلے 3 چکروں کے اندر، باقی 3 چکروں کے اندر نہیں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اس طرح کیا تھا. حضور نے کہا تھا کہ ذرا کافروں کو اپنا سینہ دکھاؤ، ایسے کر کے طواف کرو، کیونکہ وہ حملہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے. یہ عمرۃ القضاء کے اندر وہ جبل ابو قبیس پر کھڑے تھے تو کہہ رہے تھے کہ یہ اس وقت نہتے ہیں تو ابھی حملہ کرو اور ان کو مار دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے صدیق اکبر ذرا سینہ نکال کے دکھا، اے عمر فاروق ذرا اس طرح کر کے دکھا، تاکہ ان کو نظر آئے، ان کو پتہ چلے کہ ہم نہتے بھی تمہیں کھا سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. تو ان کا ایسے کرنا بس اتنا ہی اشارہ کافی تھا کہ ان پر روب طاری ہو گیا. اور مسلمان کو سینہ تان کے رکھنا چاہیے. جی اور سینہ تو تانو ایک دفعہ سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائیں. تو پہلے 3 چکروں کے یہ اللہ کو ایسا پسند آیا یہ سینہ تاننا اور یہ کندھے ہلانا کہ فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اس کو سنت بنا دو، اس کو ہمیشہ جاری کر دو. تو لیکن اس کے اندر کئی لوگ اچھلتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کندھے ہلانے کا اور سینہ تاننے کا حکم دیا ہے، اچھلنے کا حکم نہیں دیا. اچھلتے رہتے ہیں لوگ، یہ بالکل غلط بات ہے. جی اور جہاں جگہ ملے یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلسل جاری رکھو، جہاں گنجائش ملے وہاں رمل کر لو، کندھے ہلاؤ. جہاں جگہ نہ ملے سکویز ہو جاؤ تو چھوڑ دو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی اور یہ بھی خاص کر میں عورتوں سے عرض کرتا ہوں کہ وہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کی بھیڑ میں گھس جاتی ہیں، ان کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ان کا جسم غیر مردوں کے جسموں کے ساتھ چپک جاتا ہے. جی وہ نیچے پھنسی ہوتی ہیں، مرد ان کے اوپر دائیں بائیں ان کے چڑھے ہوتے ہیں. یہ گناہ پر گناہ ہے اور خدا کے گھر کے سائے میں گناہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. نہیں جائز ہے. ان کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں اس وقت، اس بھیڑ کے اندر ان کے سروں سے دوپٹے اتر جاتے ہیں، برہنہ ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ننگے ہو جاتے ہیں. کیا اس طرح وہ ثواب حاصل کر رہی ہے؟ نہیں، یہ گناہ پہ گناہ ہو رہا ہے. اور میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں رحمت کا دریا بہایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں اجر و ثواب کا دریا بارش برس رہی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بوسہ دے سکتے ہو تو بوسہ دو، بوسہ نہیں دے سکتے تو حجر اسود کو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لو. اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہو تو کوئی لکڑی کوئی لاٹھی لگا کر اس کو چوم لو. اگر یہ نہیں کر سکتے ہو تو اس کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ ایسے بڑھاؤ. یعنی تم صرف اپنے دماغ کے اندر ایک تصور کرو جی کہ آپ اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، جی یعنی ایزیوم کرو تو آپ کا وہاں اس کی طرف ہاتھوں کو بڑھانا اور پھر چوم لینا اتنا ہی ثواب ہے جیسے آپ نے اپنے لبوں سے اس کو چوم لیا. جب ثواب بالکل برابر ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، تو پھر اس طرح اپنے آپ کو گناہ گار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جناب ہم نے جا کر بوسہ دیا ہے، بالکل کسی کو دھکا دیا ہی نہیں.
یہ ناممکن ہے. آپ کسی کو دھکا نہ دیں اور پھر کہیں کہ میں نے بغیر کسی کو دھکا دینے کے جا کر بوسہ دیا ہے، یہ امپاسبل ہے، یہ جھوٹ ہے. پھر وہاں جھوٹ بولتے ہو تو ایک نیا گناہ کرتے ہو. تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. اور طواف کا طریقہ مختصر ایک یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ شرعی مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ انتظامی مسائل بھی ہیں کہ حرم کے اندر پیسے لے کر نہ جائیں. جی ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیٹ ہی پھاڑ دیا جائے. جی وہاں وہ لوگ بھی ہیں جی کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے پاس پرس ہے، یقیناً اس پہ پیسہ ہے جی، تو وہ اس پرس کو کاٹتے ہوئے آپ کا جسم بھی کاٹ دیتے ہیں. وہ بلیڈ مارتے ہیں یکدم اور اس کے اندر جو آئے کٹ جاتا ہے. تو ان کو دعوت نہیں دینی چاہیے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے. الحمدللہ تعالیٰ نے بہت دفعہ موقع عطا فرمایا ہے. تو میں صرف احرام کھولنے کے لیے، عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولنے کے لیے 10 ریال چاہیے ہوتے ہیں گج کروانے کے لیے. میں کبھی 10 ریال سے زیادہ لے کر حرم میں داخل نہیں ہوا. سبحان اللہ. کہ اس کے بعد احرام کھلوانا ہے تو اس کے لیے 10 ریال کی ضرورت ہے. بس وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے، یعنی جتنا کم سے کم پیسہ آپ کے پاس. تو اب آپ کہیں گے کہ جناب ہم تو پیسہ ساتھ لے کر جانا، اس کو کہاں کریں؟ تو وہ پھر آپ بعد میں پوچھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا بھی کیا حال ہے. لیکن یہ بھی عرض کروں کہ جب آپ وہاں جائیں تو طواف اس طریقے پر کریں کہ یکسو ہو جائے گا. لکھا ہوا ہے کتابوں میں، حدیثوں میں بھی ہے کہ وہاں پہنچ کر اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو بے شک سو جائیں. اور تھکاوٹ تو ہوتی ہی ہے، قریباً 1 دن رات گزر جاتا ہے وہاں پہنچتے پہنچتے. تو آدمی بہت تھکا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سو جائے، جا کر سو جائے 3-4 گھنٹے 5 گھنٹے سوئے، فریش ہو جائے. بھوک لگی ہے کھانا کھائے، اپنا سارا انتظام کرے، اپنا سامان اچھے طریقے سے سنبھالے، اپنے پیسے جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے کہیں ٹھکانے لگائے. اور اس کے بعد پھر جب وہ اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا اور بہت ہی ایزی فیل کر رہا ہو، اس وقت وہ طواف کرنے کے لیے جائے. اس وقت حرم کے اندر جائے تاکہ اس کو مزہ آئے عبادت کرنے کا. کیونکہ اس حالت میں عبادت کرنا کہ آدمی کی توجہ بٹی ہوئی ہے یا نیند غالب ہے، بوجھل قدم ہے، اٹھانے سے اٹھ نہیں رہے ہیں، تو پھر نہ مزہ آتا ہے اور نہ ہی پھر وہ ثواب ملتا ہے. کیونکہ دل حاضر نہیں ہے تو پھر ثواب بھی تو پھر اتنا ہی ملے گا جتنا دل حاضر ہوگا. جی تو ان باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور خوشبو بھی لگانا حرام ہے. خوشبودار صابن سے ہاتھ نہیں دھونا چاہیے. جی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا، تو جو خوشبودار ہو اس کے ساتھ ہاتھوں کو نہ دھویا جائے. جی یہ بھی خیال رکھیے ذہن میں. ہم مسواک کر سکتے ہیں، مسواک میں کوئی غرض نہیں ہے. یہ ٹائم تھوڑا آپ کوئی سوال کسی کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ سوالات کریں. اس کی طرح زیادہ جو ہے بات پھیل سکتی ہے. احرام کی جو چادریں ہوتی ہیں، نیت کرنے سے پہلے کیا آپ اس کو خوشبو لگا سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بالکل. جب تک تلبیہ نہیں پڑا، لبیک اللہم لبیک نہیں پڑا، اس وقت خوشبو لگانا سنت ہے. اس وقت خوشبو جسم کو بھی لگاؤ، بے شک چادروں کو بھی لگاؤ، لیکن بعد میں نہیں لگا سکتے. جی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا تو میں نے آپ کی مانگ کے اندر خوشبو لگائی تھی اور آج تک وہ مانگ میری آنکھوں کے سامنے ہے. فرماتی ہے کہ آج مجھے وہ مانگ نظر آ رہی ہے کہ میں نے آقا کریم کی مانگ میں یعنی بالوں کے درمیان میں خوشبو لگائی. تو احرام شروع کرنے سے پہلے خوشبو لگا لو، اس کے بعد نہیں لگا سکتے. اور یہ تو طواف کے بارے سے. اس کے بعد آپ صحیح شروع کریں گے. جی تو صحیح میں یہ ہے عزیزوں کہ جب صحیح شروع کی جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ کعبہ شریف نظر آئے. وہاں نظر آ جاتا ہے تھوڑا، اگرچہ بہت سارے پلرز بن گئے ہیں اور پھر کعبہ شریف چھپ گیا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو کعبہ شریف آپ کو
نظر آ جائے گا. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو ضروری ہے کہ جائیں اور وضو کر کے، اور جہاں آپ کا طواف ختم ہوا تھا اگر 4 چکر لگا لیے تھے اور وضو ٹوٹ گیا ہے تو واپس آ کر باقی 3 ماندہ جو طواف ہیں چکر ہیں ان کو آپ پورا کر سکتے ہیں. لیکن سعی کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ چلتے رہیں. طواف کے لیے وضو ضروری ہے لیکن سعی کے لیے وضو ضروری نہیں ہے. اگر سعی میں وضو ٹوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں، آپ بغیر وضو کو بھی اس کو پورا کر سکتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں رہے. ہاں ایک بات طواف کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ غلطی سے 8واں چکر نہ شروع ہو جائے، یہ بہت ضروری بات ہے. ہاں اگر غلطی سے آپ کا 8واں چکر شروع ہو گیا تو 7 اور پورے کرنے لازم ہو گئے. 7 چکر مزید لگانے پورے کرنے وہ لازم ہو جائے گی، چاہے اسی وقت کر کے 7واں یعنی وہ بھی پورا کرو، 6 اور 7 لگاؤ اور 7 اور پورے کرو، یہ ضروری ہوگا. چاہے غلطی سے ہی ہو جائے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی کاؤنٹنگ درست رکھیں. ایک کر لیا ہے، دوسرا کر لیا ہے، تیسرا کر لیا ہے. وہاں آج کل تو یہ نکل آئے ہیں آپ کے ہاتھ میں یہ ہوتے ہیں کاؤنٹر، وہ آپ رکھ لیں، اس کے ساتھ وہ اپنا حساب پورا رکھیں. اور یا وہاں تسبیح اس طرح کی ملتی ہے جس کے اندر دانے 7 دانوں والی تسبیح ملتی ہے چھوٹی سی، جی ہاں وہ رکھ لیں. ایک دانہ جو ہے اس کو کھینچتے جائیں. تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے. طواف کے دوران بھی آپ تھک جائیں تو بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے 3 چکر لگائے ہیں، آپ بیمار ہیں، آسمے کے بیمار ہیں یا آرتھرائٹس ہے یا کوئی بھی بیماری ہے، آپ نے 2-3 چکر لگائے ہیں تو اب آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے تو بیٹھ جائیں. گھنٹہ بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. جب آپ کی طبیعت پھر بحال ہو جائے دوبارہ چکر پورے کر لیں، پھر اٹھ کے شروع کر دیں. کوئی کنٹینیوسلی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ بیٹھ کے ٹھہر کے بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اور ہاں بس یہ سمجھے کہ وہ حجر اسود جو ہے وہ آپ کے چہرے کے سامنے نہیں رہا، آپ کے چہرے کے سامنے نہیں رہا. مطلب 45 ڈگری سمجھ لیں، 45 ڈگری تک تو آپ اس کے سامنے ہی رہیں گے. اس سے آگے نکل جائیں گے تو پھر سمجھو کہ وہ دوسرا شروع ہوگا. آج کل تو انہوں نے زمین کے اوپر ایک نشان بڑا کھلا سا لگا دیا. پہلے زمانے میں بالکل چھوٹا سا نشان ہوتا تھا، تو اب بڑا کھلا نشان ہے. پھر اب وہ بھی مٹا دیا ہوگا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب بالکل صاف ہے. یہ گناہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. کوئی جوتی وغیرہ نہیں مارنی چاہیے، صرف کنکریاں مارنی چاہیے. اور کنکریاں بھی قریب جا کر مارنی چاہیے. آج کل تو انہوں نے بڑا آسان کر دیا ہے، بالکل قریب جا کر آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، بڑے آرام اور بڑے سکون کے ساتھ مار سکتے ہیں. دور سے کنکریاں مارنی کہ وہ 4 قدم پیچھے گر جائیں وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی. مدینہ پاک کی حاضری کے لیے پھر بڑا کھلا وقت چاہیے. پھر میں کیا بیان کر سکتا ہوں، جو کچھ سے میں آیا ہم نے بیان کر دیا ہے. وہاں علیہ گئی مارکر قاری صاحب فرمانے سن شروع جس نے کیتا نے کہ حج دا نام نہیں لینا نہیں تو پھنس جاؤ گے. دیکھو
نہیں میرا اس طرف دھیان جا رہا سی دیکھو جنہاں بندے نے جانا ہے نا انہوں نے پوچھو انہوں نے کہنا سی حج تے چلے کئی باری انہوں نے کہنا سی حج تے ہی چلے احرام پہن لگے احرام پہن جی میں اس ویلے بھی انہیں کہنا حج تے چلے ہیں اگے پیچھے بھی مل ملان والے جس لئے آؤں وہ بھی اسی واسطے آؤں گے یہ سارا مسئلہ ہے میرا خیال ہے جس لئے تساں نیت کا بے شک کرو تسی تہاڈا دائرہ حج دا ہی ارادہ ہے تسی تہانوں بندہ پوچھے بھی کتھے چلے ہو نہیں جی حج تے اسی نہیں چلے کتے ہوتے ہی چلے ہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے تساں جانا حج تے ہی بالکل حج تے ہی جانا ہے یہ ہے کہ جس لئے تسی احرام بننا ہے جی تمتع کرنا ہے جس لئے احرام بننا ہے اس لئے نیت جیڑی ہے وہ حج دے احرام کی نہیں کرنی عمرے دے احرام کی کرنی ہے ایڈی شدت ایڈی تنگی نہیں کہ نام نہ لے لے ہائے لگ جاؤ گے ایسی بات نہیں ہے میں میرے ذہن سے آ رہا سی کہ شاید بندے ڈاری نہ جان کئی بندے ملنا واسطے آ جائیں جی ہاں جی جی کنے حج دے آج کنواں حج دے جی جی پنجویں حج تے چل رہے ہیں جی انہوں بیان انہوں ٹیلی فون کرو جی اسی فلانے کے حج تے جانا ہے آ کے مل جاؤ جی لو جی فلانے چاچے مامے تائے نے حج تے جانا چلو جی انہوں میرا بھی ہے بھئی آکھنا تے انہاں بھی حج تے ہی اسی چلے ہیں تے اساں بھی آکھنا حج تے ہی چلے ہیں تے مطلب ہے کہ وہ نہ ہو بھی کتے وہ کہہ پہ بھی میں حج تے چلے ہیں تے مڑ کے سوچتا رہا بھی میں نے تے پہ گئی ایسی بات نہیں ہے جی ہاں مقصد صرف ایسی وجہ سے جس ویلے تسی احرام بننا ہے اس لیے حج دی نیت نہیں کرنی عمرے دے احرام دی یہ بس اذان ہوئی ہے نماز تو بعد انشاءاللہ لنگر تیار جی ایک اور بھی جی بہ جا بھائی بہ جا کوئی ایڈا کالا پرو کوشش تو یہی کری دی ہے بھائی کوئی اللہ دے گھر اسی آ جائیے سد لیے کسی بندے محنت ماجرا کر کے دیکھو بڑا ثواب دا کام ہے اللہ کے گھر میں بہنا ثواب ہے اللہ کے رسول دیا گلاں سننا بڑا ثواب ہے مسائل دا علم حاصل کرنا بڑی ثواب دی گل ہے سارا کچھ کرنے کے باوجود نا سارے ذہن مسجد مائل نہیں ہوتے میں کئی بار اگے عرض کرتا رہا میں نے تو گل ہی نہیں سمجھ آتی پتہ نہیں میرا دماغ بہت چھوٹا ہے یا کی گل ہے کوشش کرنا پھر سمجھ نہیں آتی پر سانوں تو یہ دسیا گیا سی سنتے آئے سا بھائی مسلمان مسجد میں آ کے اس طرح پرسکون ہو جاتا ہے سبحان اللہ جی میں پانی تو باہر مچھی ہوئے تو انہوں پھر پانی چھپا دیتا ہے اللہ اللہ بے شک یہ حدیث شریف بھی ہے بزرگ بھی یہی فرماتے آئے نے ظاہر ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایسی توبہ توبہ نعوذ باللہ کوئی شک کر سکتا ہے اللہ کے رسول کا فرمان سچا ہی سچا ہے بزرگوں کو بھی یہ سنیا تے اسی انہاں دے بارے بھی بدگمانی نہیں کر سکتے انہاں بھی سچ ہی فرمایا بے شک پر اج دا جڑا دور ہے یہ نہیں سمجھ آؤں بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ آج تے انجے بھی مسجد میں آ کے مسلمان ایڈا بے چین ہو جاتا ہے جس طرح مچھی پانی تو باہر بے چین ہو پانی دے وچ پائیے تے چین آندا ہے مسجد تو باہر کڈیے تے چین ایسا نہیں ہونا چاہیے مسلمان یار تے سانوں کچھ نہ کچھ تے او